أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. جس طرح اوپر کی آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ بات بتلائی تھی کہ مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، تو کیا جو شخص یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا جیسے قرآن اور سنت وہ حق ہے، ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا اور اس سے اندھا ہے۔ کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی یقین رکھتا ہے ان ساری باتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ایک وہ شخص ہے جو یقین نہیں رکھتا ان ساری باتوں پر، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مومن اور کافر یہ انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی جو بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ امت کے سامنے لے کر آئے اور جو کچھ آپ نے پیش کیا وہ سب برحق ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ نصیحت کون قبول کرتے ہیں، کون مانتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیحت سمجھدار لوگ قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ نادان ہیں، بے سمجھ ہیں، تو وہ اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو سمجھدار ہیں وہ یہ نصیحت قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سامنے لے کر آئے، جو کچھ آپ نے پیش کیا وہ برحق ہے، سچ ہے، وہ مانتے ہیں اس کو، قرآن کو مانتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے کہ سمجھدار لوگ یہ نصیحت مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو سمجھدار لوگ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، عہد یعنی قول و قرار، قرار ہوتا ہے نا، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی قرار کرتا ہے، تو بندوں نے اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، قول و قرار کیا ہے۔ سب سے پہلا عہد اور قول و قرار یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہوا ہے وہ ازل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اول سے لے کر آخر تک کے آنے والے تمام انسانوں کی روح جمع تھی، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب اور ہم گویا آپ کے بندے ہیں۔ تو تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرار کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہم بندے اور آپ رب۔ چنانچہ جو لوگ دنیا میں آ کر اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو ازل میں انہوں نے کیا تھا کہ اللہ میں بندہ ہوں تو رب ہے، اور دنیا میں آ کر وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو بندے ہونے کا انہوں نے قرار کیا تھا اس کا ثبوت دیتے ہیں اور بندہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو صرف رب مانتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ اور یہ سمجھدار لوگ جو اللہ سے کیا ہوا عہد جب دنیا میں اللہ نے بھیج دیا تو اس کو اب پورا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے کہ دنیا میں آ کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیں اللہ کی عبادت میں، نہیں، جو وہاں انہوں نے قرار اور عہد کیا تھا وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں اس عہد۔ ایسے ہی اللہ سے کیا ہوا عہد یہ بھی ہے کہ جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے، قرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے حکموں پر چلوں گا اور جن کاموں سے تو نے منع کیا میں اس سے بچوں گا، یہ عہد کرتا ہے۔ جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، قرار کرتا ہے کلمہ پڑھ کر کہ اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے حکموں کی پابندی کروں گا، تیرے حکموں پر چلوں گا۔ تو اب یہ جو اللہ سے عہد کیا کلمہ پڑھ کر، تو اب برابر جو لوگ اس عہد کو پورا کرتے ہیں یعنی اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو، قرار کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ جو وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد اللہ کے عہد کو انہوں نے برابر پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو قرار لیا، جو عہد لیا، اس کو بھی برابر انہوں نے پورا کیا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا، قرار لیا، کن باتوں پر؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یہ ہم سے قرار لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسرا عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جو اس بیعت میں شریک تھے یہ عہد لیا کہ نماز کبھی مت چھوڑنا،
پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا۔ تیسرا عہد یہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کا جو امیر، سلطنت کا امیر ہو، بادشاہت کا جو امیر ہو، سارے مسلمانوں کا جو امیر ہو، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ اور چوتھا عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ لیا کہ کسی سے کبھی سوال نہ کرنا، کسی سے کسی چیز کا کبھی سوال مت کرنا۔ تو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد، یہ قرار لیا، تو ان صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی سواری پر، گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا اگر گر جاتا تو بھی کسی سے کہتے نہیں کہ ذرا یہ کوڑا اٹھا کر مجھے دو، خود سواری سے اترتے اور اس کوڑے کو اٹھاتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ کسی سے سوال نہ کرنا، اس میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ بھئی کوڑا گر جائے تو بھی کسی سے نہ کہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اطاعت کا جذبہ، کہ جو عہد لیا تو اس کو پورا کرنے کا جذبہ ایسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جو ان کے دلوں میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ سے جو قول و قرار کیا اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوڑا بھی گر جاتا تو کہتے نہیں کسی سے کہ ذرا اٹھا کر دو۔ ایسے ہی روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ مسجد کے کنارے پر کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ اب اس طرح ایک شخص بیان کر رہا ہو اور اس طرح لوگ کھڑے ہوں تو ذرا تشویش ہوتی ہے بولنے والے کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو کھڑے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سڑک پر تھے، مسجد میں داخل ہونے والے تھے کہ ان کے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ بیٹھ جاؤ، جبکہ آپ کا یہ ارشاد ان کے لیے نہیں تھا، لیکن اطاعت کا جذبہ، ماننے کا جذبہ، وہیں بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم وہیں پر بیٹھ گئے، جبکہ میں نے تم سے تو کہا نہیں تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ابن مسعود کے کان میں آپ کا یہ ارشاد پہنچ جائے بیٹھ جاؤ، پھر اس کی مجال نہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا، عہد کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ کئی واقعات روایتوں میں ملتے ہیں۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اطاعت رسول، اس میں انہوں نے المعجم الکبیر للطبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے گھر کے کسی حصے میں ایک تھیلی، جھولا، وہ باندھ دیا تھا اور پھر وہ رسی اپنے گھر کے دروازے پر جا کر باندھ دی تھی۔
جب کوئی ضرورت مند مسکین دروازے پر آتا اور اپنی حاجت اور ضرورت پیش کرتا تو یہ کھڑے ہوتے اور اس تھیلی میں سے کچھ رقم نکالتے اور وہ رسی کے سہارے، کیونکہ وہ دروازے تک وہ رسی بندھی ہوئی تھی، تو رسی کے سہارے دروازے تک پہنچتے اور اپنے ہاتھ سے مسکین کو، ضرورت مند کو وہ رقم دیتے۔ گھر والوں نے کہا آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم سے کہہ دو ہم کر لیں گے، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھڑے ہو کر رسی کے سہارے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ بری موت سے بچاتا ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ۔ ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کھیت کے اندر پانی دے رہے تھے، کھیت کے اندر پانی دیتے ہیں تو ایسی نالیاں جیسی بناتے ہیں اور مٹی کا دونوں طرف سہارا ہوتا ہے، اس طرح نالی بن جاتی ہے اور کچھ مٹی رکھ دیتے ہیں ادھر ادھر اور بیچ میں سے پانی بہاتے ہیں تاکہ پانی پھیلے نہیں اور برابر کھیت میں پانی پہنچے۔ یہ اپنے کھیت میں پانی دے رہے تھے، کچھ لوگ وہاں پر ان سے ملنے کے لیے پہنچے اور ان کا پاؤں اس پالی پر جو انہوں نے بنائی تھی گر گیا، جس کی وجہ سے پانی باہر بہنے لگا۔ ان کو غصہ آیا، دیکھ کر چلتے نہیں، سب پانی ضائع ہو رہا ہے، اب باہر نکل رہا ہے۔ تو وہیں پر وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو لیٹ گئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو تعجب ہوا کہ کیا ہے یہ، پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے، پانی میں بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ کہا کہ یہ لوگ جو آنے والے ہیں انہوں نے یہ مٹی کے اوپر جو نالی کے اوپر بنائی گئی تھی اس کے اوپر پاؤں رکھا، پانی باہر گرنے لگا، مجھے غصہ آ گیا، اور غصے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ اگر غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی اگر غصہ دفع نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا، یہ اطاعت کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، وہیں اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب تھا، مرض الموت میں تھے، چنانچہ خادم وضو کرا رہا تھا، وہ داڑھی کے اندر اس نے خلال نہیں کروایا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اشارہ کیا کہ داڑھی میں خلال رہ گیا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا حضرت اس موقع پر بھی ایسی حالت ہے آپ کی نازک، اس حالت میں بھی یہ رخصت نہیں کہ داڑھی کا خلال چھوڑ دیا جائے۔ کہا کہ میں جو اس مقام پر اور اس رتبے پر جو پہنچا ہوں یہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پہنچا ہوں، تو کیا اب اس موقع پر میں اس کو چھوڑ دوں؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو عہد لیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو برابر پورا کیا۔ چنانچہ یہ سمجھداروں کی اور عقل مندوں کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات سے یہ بات معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بات سمجھ میں بھی آئی کہ دین اصل نام اتباع کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا نام یہ دین ہے، اور یہ سمجھداروں کی اور عقل مندوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ لہذا اسی مناسبت سے ہم دیکھیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اب چونکہ دین نام اتباع کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا، ویسے تو اگر کوئی شخص جتنی چاہے نفل عبادت کرے، نفل روزے رکھے، اس پر اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب ہے۔ کوئی شخص پوری رات جاگ کر عبادت کرے تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ نفل روزہ رکھے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ایک چیز جو شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، اب اس کو اپنی طرف سے سنت قرار دینا اور اپنی طرف سے اس کا التزام اور اہتمام کرنا، یہ خرابی ہے اور یہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ لہذا 27 رجب کی شب، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ حالانکہ یہ معراج کا واقعہ تو برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس اتنا لمبا سفر کروایا گیا۔ اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا سفر، اس کا نام اسراء ہے۔ پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان اور اس سے آگے تک کا جو سفر ہوا ہے، اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ تو ایک رات کے حصے میں، پوری رات بھی نہیں گزری تھی، رات کے مختصر سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں سفر کروائے تھے۔ اور یہ سن نبوی 5 میں، یعنی نبوت ملنے کے 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن کون سے مہینے میں، تو اس میں اختلاف ہے بڑا روایتوں میں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، بعض روایتوں میں اور مہینہ معلوم ہوتا ہے، کسی روایت میں رجب کا مہینہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جب تعین نہیں ملتی اس سلسلے میں، تو پھر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ شب معراج یہ 27 رجب کی رات میں ہوئی ہے۔ پہلے تو اسی میں اختلاف ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ چلو 27 رجب کی رات ہی میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور یہ آپ کا اعزاز اور اکرام، اور اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ سفر ہوا ہے۔ لیکن شب معراج جیسا کہ ابھی بتلایا سن نبوی 5 میں ہوئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔ آپ نے کبھی بھی شب معراج نہیں منائی۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے عبادت کا اہتمام اور التزام نہیں کیا، نہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔
عبادت کر کے آپ نے یہ رات نہیں گزاری، نہیں منائی، نہ صحابہ کو اس کا حکم دیا۔ آپ کی وفات کے بعد 100 سال صحابہ دنیا میں رہے، نہ صحابہ نے یہ رات منائی اور انہوں نے خاص التزام اور اہتمام کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اب ہم یوں کہیں کہ نہیں یہ سنت ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کا اہتمام اور التزام کریں تو یہی خرابی ہے، یہی چیز بدعت بن جاتی ہے کہ جو چیز سنت نہ ہو اس کو سنت قرار دینا، یہی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ لہذا 27 رجب کی رات کو عبادت کا خاص اہتمام کرنا اور اس کی زیادہ فضیلت سمجھنا، سنت سمجھنا، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، عام دنوں میں جس طرح عبادت کرتے ہیں رات کو، روزانہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس رات بھی اس نے تہجد پڑھی اور عبادت کی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خاص فضیلت کہ عام دنوں میں تو نہیں اٹھتا، نہیں جاگ رہا ہے، اب خاص اس رات کو اٹھ کر کے نہیں یہ فضیلت والی رات ہے یہ سمجھ کر اٹھنا اور جاگنا اور عبادت کرنا، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ، یہ بھی اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی خاص فضیلت اس کی نہیں ہے۔ جس طرح اور دنوں میں آدمی روزہ رکھتا ہے، نفل و روزہ تو ثواب کی چیز ہے، اس طرح کوئی 27 رجب کو بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ 27 رجب ہے اور یہ فضیلت اس میں زیادہ ہے، یوں سمجھ کر اس کی خاص فضیلت کچھ سمجھ کر اس کو سنت سمجھ کر اگر رکھے تو پھر یہ صحیح نہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27 رجب کا روزہ اہتمام سے رکھ رہے ہیں، تو ان کے یہاں تو دین میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر یہ ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا اور کچھ لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس گئے اور روزہ توڑوایا خاص، یہی بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ شریعت میں جب اس کے اہتمام کی کوئی بات وارد نہیں ہوئی، یہ کوئی سنت اس کو قرار نہیں دیا، اب تم اس کی طرف اپنی طرف سے اہتمام کر رہے ہو، یہی خرابی ہے۔ اپنی طرف سے اہتمام اور التزام کسی بھی دینی امر میں جب کہ شریعت کی طرف سے نہ بتائی گئی ہو، یہ صحیح نہیں۔ اسی لیے کوئی یوں کہے کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کی تو کیا نقصان کیا، روزہ رکھا تو کیا نقصان کیا، تو علماء فرماتے ہیں یہی خرابی اور یہی نقصان کیا کہ اپنی طرف سے اہتمام اور التزام کیا، ورنہ جیسا کہ ابھی بتایا عام دنوں کی طرح کوئی روزہ رکھ لے تو حرج نہیں، عام دنوں کی طرح اس رات میں بھی عبادت کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اصل یہ ہے دین نام ہے اتباع کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ ہم ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا ہے، وہ دین کہا جائے گا، اور اس پر عمل کرنے سے اور اس کا اہتمام کرنے سے اجر ملے گا۔ چنانچہ ہر مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، اب اس سے امت غافل ہے۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 3 روزے مستحب ہے، وہ رکھو تو وہ نہیں، وہ 27 رجب کا ہی رکھوں گا، کہ وہاں نہیں ہے فضیلت، تو ایسا ہمارا الٹا معاملہ ہے، الٹی گنگا۔ تو یہ ہر مہینے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں امت اہتمام کر رہی ہے۔ تو بہرحال دین نام ہے اتباع کا، اگر ہماری صحیح اتباع ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی اور سنت کی، تو انشاءاللہ یہ چیز کامیابی تک پہنچائے گی اور آخرت میں نجات دلائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات